مہر النساء، میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ تو میری زندگی میں شامل وہ بوجھ ہو جسے جلد ہی میں اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دوں گا۔ میں دلہن بن کر سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن میرے سامنے میرا شوہر کھڑا تھا جو مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر وہ اگلتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ میں تم جیسی بد کردار لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا؟ نہ ماموں میرے سامنے ہاتھ جوڑتے اور نہ ہی میں تم سے نکاح کرتا۔ تم سے شادی کرنا صرف میری مجبوری تھی۔ اس کے زہریلے الفاظ سنتے میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگا، تم باہر صحن میں سوگی جبکہ میں کمرے میں۔ میں خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی کہ میں ایک انچاہے وجود کی طرح شہیر کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں۔ اس نے میرے کمرے سے نکلتے ہی دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا تھا۔ میں باہر صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ صحن میں اکیلی میں تھی اور میری تنہائی، اور ساتھ ہی وہ درخت جو سالوں پرانا تھا۔ آدھی رات کے 12 بجے میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ بھلا کوئی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ میں چارپائی پر بیٹھی مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اوپر بیٹھا ایک وجود میرے آنسوؤں کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو میں نے چارپائی پر لیٹنا چاہا، لیکن ایک دم ہی جیسے میری جان نکل گئی ہو، کیونکہ میں نے درخت کی گھنی شاخوں میں چھپے ایک کالے سائے کو دیکھا تھا جس کی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی تھیں، اور پھر میں اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ میرا نام مہر النساء ہے۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد ابا ہی مجھے پال رہے تھے۔ پہلے ہم دونوں باپ بیٹی گاؤں میں رہتے تھے کیونکہ ہمارا گھر گاؤں میں تھا، لیکن اماں کے مرنے کے بعد ان کا گاؤں میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک ایسی مجبوری ہمیں شہر لے آئی جو مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میری پھپھو جو شہر میں رہتی تھیں، ان کے مجبور کرنے پر ابا مجھے لے کر شہر آ گئے۔ یہاں پر ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ ابا مزدوری کرتے اور میں گھر پر رہتی۔ پھپھو کا گھر پاس نہیں تھا۔ شہیر ان کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا تھا۔ وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی میں اپنی پھپھو سے ملنے جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر باہر چلا جاتا۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ پھپھو کے بیٹے شہیر کی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب میں صرف 15 سال کی تھی، میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، لیکن اس حادثے کو میری بد کرداری کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ میں جب گاؤں میں رہتی تھی تب گاؤں کے وڈیرے نے میری زندگی برباد کرنی چاہی تھی، لیکن میں کسی طرح بچ کر وہاں سے بھاگ نکلی، اور پنچایت نے یہ الزام لگایا کہ میں خراب لڑکی ہوں، جان بوجھ کر گاؤں کے وڈیرے کے گھر گئی تھی، جبکہ وڈیرے نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ طاقتور انسان ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن میں غریب باپ کی بیٹی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو اس کی شادی وڈیرے سے کرواؤ یا پھر یہ دونوں باپ بیٹی اس گاؤں سے چلے جائیں۔ تو پھر ابا نے مجھے ساتھ لیا اور گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سارے رشتہ داروں کے پاس بھی پہنچ گئی۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ میں کوئی ٹھیک لڑکی نہیں ہوں۔ تبھی تو اپنے باپ کو بدنامی کے گڑھے میں نے پھینک دیا۔ کبھی کبھار میں پھپھو کا کام کاج کرنے گھر آ جاتی۔ ایسے میں پھپھو دبے دبے لفظوں میں مجھے کہتی کہ شہیر کے سامنے نہ آیا کرو، وہ تمہارے یہاں آنے پر اعتراض کرتا ہے۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی اور آنا جانا چھوڑ دیا۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد پھپھو بیمار رہنے لگی۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن شہیر کی وجہ سے میں اس گھر میں نہیں آتی۔ ایسے ہی تھوڑے دن ہسپتال رہنے کے بعد آخر کار وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ شہیر شروع سے ہی ہم دونوں باپ بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی۔ ہم نے اگر گاؤں والا گھر چھوڑنا ہی تھا تو ہم کسی دوسرے شہر میں گھر لے لیتے، لیکن یہاں آ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ پھر ابا بیمار رہنے لگے۔ میں اب بھی اسکول پڑھانے جاتی تھی۔ کبھی کبھار آتے جاتے شہیر کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتا، لیکن اب ابا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر ایک رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں رات کو دوپٹہ اوڑھ کر بھاگی، شہیر کی منتیں کرنے لگی کہ وہ کسی طرح ابا کو ہسپتال لے جائے۔
نہ جانے اس کے دل میں کون سی نیکی آ گئی کہ وہ فوراً ابا کو ہسپتال لے کر بھاگا، لیکن جب تک ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی تبھی اس نے شہیر کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو ورنہ یہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ یوں سب کے کہنے پر شہیر نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن کچھ دنوں بعد ہی جب ابا کا انتقال ہو گیا اور میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ اب میں اس کے گھر میں بالکل تنہا تھی۔ رشتے میں وہ میرا کزن تھا، لیکن اس نے آج مجھ سے بدترین نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں جو اپنی عزت بھی نہ سنبھال سکی۔ ایسی لٹی پھٹی لڑکی کے لیے میرے دل میں کوئی عزت نہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب مجھے پھوپھو کے صحن میں موجود درخت کے اوپر ایک کالا سایہ دکھائی دیا۔ وہ بہت خوفناک تھا۔ میرے چیخنے پر شہیر اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ وہ غصے سے مجھے کہنے لگا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا، پھر سر جھٹکتا ہوا واپس کمرے میں چلا گیا۔ اب میں گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ شہیر کئی رات گھر ہی نہ آتا۔ پوری رات میں اکیلی رہتی، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی رہتی۔ ابھی تک اس نے مجھ سے یہ بھی نہ کہا تھا کہ میں آ کر کمرے میں سوؤں، بلکہ میرا بستر اسی طرح درخت کے نیچے تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ درخت ہی میرا مسکن ہے۔ لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجتے تو اچانک مجھے اس کے اوپر ایک سایہ سا نظر آتا۔ میں بہت ڈرتی، دل چاہتا کہ چیخ کر شہیر کو اپنے پاس بلا لوں، لیکن اس سے بھی ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ سنا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا جس نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ تب سے ہی اس کا مزاج ایسا ہو گیا تھا۔ تبھی ایک دن ساتھ والی پڑوسن چلی آئی۔ وہ پھپھو کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا شوہر تو پوری رات گھر نہیں آتا، کیسے اس گھر میں اکیلی رہتی ہو؟ زبیدہ تو بہت ڈرتی تھی کہ اس گھر میں کوئی اثر ہو گیا ہے۔ کیسا اثر؟ میں حیرت سے اس عورت سے کہنے لگی، ارے تمہیں نہیں پتا، یہ درخت بہت پرانا ہے۔ جب بھی اسے کوئی کٹوانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں سے عجیب و غریب رونے کی آواز آتی ہے، اس لیے بس ہم آس پاس کے لوگ بھی اس